بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا۔ عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح الاول کتاب الصلاۃ درس نمبر 328 میں مکروہات نماز کو بیان کیا جائے گا۔ نماز کی طرق اور مکروہات کا تذکرہ ہوگا۔ نماز میں ادھر ادھر توجہ کرنے کی کراہت، متعلقہ روایات کا بیان اور ان کا معنی اور مفہوم بھی ذکر کریں گے۔ جمائی لینا اور ہاتھوں کو پھیلانا بھی مکروہ ہے اور متعلقہ روایات کا بھی ذکر کیا جائے گا۔ ترتیب کے ساتھ سب سے پہلے ہم عبارت کو پڑھیں گے۔ فرمایا وَيُكْرَهُ الْالْتِفَاتُ يَمِينًا وَشِمَالًا بِالْبَصَرِ أَوِ الْوَجْهِ فَفِي الْخَبَرِ أَنَّهُ لَا صَلَاةَ لِمُلْتَفِتٍ وَحُمِلَ عَلَى نَفْيِ الْكَمَالِ جَمْعًا۔ نماز گزار کے مکروہات، نماز میں دائیں بائیں توجہ کرنے کی کراہت۔ عبارت کا معنی یہ ہے کہ مکروہ ہے توجہ کرنا دائیں یا بائیں، آنکھوں کے ذریعے یا چہرے کے ذریعے۔ اگر انسان نماز پڑھ رہا ہو اور قبلہ رخ ہو، اپنے رب کی بارگاہ میں ہو اور دائیں بائیں توجہ کرے، چاہے وہ آنکھ کے ذریعے ہو چاہے وہ چہرے کے ذریعے ہو، تو یہ مکروہ ہے، بے ادبی ہے نماز کی۔ نماز کے آداب ہیں۔ نماز جو عبادت ہے جسے ان متقین کی صفات میں سے قرار دیا گیا ہے جو فلاح پانے والے ہیں، سورہ بقرہ کے شروع میں۔ نماز جو کہ انبیاء اور صلحاء اولیاء اللہ ائمہ کی سنت ہے، یا وہ معراج مومن ہے، اور اسی طرح وہ نماز کے جو مومنین کی فلاح و کامرانی کا ذریعہ ہے۔ سورہ مومنون کے شروع میں اس کے بارے میں فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ جو مومن خشوع و خضوع کے ساتھ اپنی نماز کو پڑھیں گے تو وہ کامیاب ہوں گے۔ اور اسی طرح نماز برائی اور بے حیائی سے بچانے والی ہے۔ یہ جو اس کے اثرات ہیں، یہ جو اس کے تکوینی اور روح پہ اس کے جو اثرات ہوتے ہیں، وہ اسی صورت میں ہو سکتے ہیں جب اس کو آداب کے ساتھ، مکمل توجہ کے ساتھ، جب انسان دنیاوی کسی بڑے شخص کے سامنے ہو تو فل توجہ کے ساتھ اس کی بات کو سنتا ہے، اس کے سامنے بیٹھتا ہے۔ تو جب انسان خدا کی بارگاہ میں آئے تو اس کی کتنی توجہ ہونی چاہیے۔ ایسا تو نہ ہو کہ وہ خدا کی بارگاہ میں نماز پڑھ رہا اور آنکھوں کے ذریعے یا چہرے کے ذریعے ادھر ادھر دیکھ رہا ہو۔ فَفِي الْخَبَرِ أَنَّهُ لَا صَلَاةَ لِمُلْتَفِتٍ۔ روایت میں آیا ہے کہ جو شخص نماز میں ادھر ادھر توجہ کرتا ہے تو اس کی نماز نہیں ہے۔ وَحُمِلَ عَلَى نَفْيِ الْكَمَالِ جَمْعًا۔ اور اس روایت سے مراد لیا گیا ہے کہ اس شخص کی نماز کمال سے خالی ہے، جو بندہ نماز کے اندر ادھر ادھر توجہ کرتا ہے۔ جمعاً یعنی اس روایت اور دوسری جو اس مورد میں روایات آئی ہیں ان کو آپس میں جمع کرتے ہوئے یہ نظریہ اختیار کیا گیا یا یہ روایت کا معنی اور مفہوم بیان کیا گیا ہے۔ ایک روایت ہے صحیح علی بن جعفر اریزی، امام صادق علیہ السلام کا فرزند ہے، جلیل القدر سیکہ شخصیت ہے۔ امام کاظم علیہ السلام یعنی اپنے بھائی سے روایت کرتا ہے عن الرجل یکون فی صلاتہ فیظن ان ثوبہ قد انخرق او اصابہ شیء هل یصلح له ان ينظر فیہ او یمسہ۔ ایک شخص کو نماز کے اندر گمان ہوتا ہے کہ اس کا قمیض یا اس کا کپڑا پھٹ گیا ہے یا کوئی چیز اسے لگ گئی ہے، تو کیا اسے دیکھ سکتا ہے یا اسے چیک کر سکتا ہے، مس کر سکتا ہے، چھو سکتا ہے اس کو؟ فرمایا انکان فی مقدم ثوبہ اور جانبہ، اگر اس کے کپڑے کے آگے والے حصے میں اس طرح کا کوئی چیز ہے یا دائیں بائیں فلا باس، تو پھر اس کو چیک کر سکتا ہے۔ وَإِنْ كَانَ فِي مُؤَخَّرِ فَلَا يَلْتَفِتْ فَإِنَّهُ لَا يَصْلَحُ۔ لیکن اگر پچھلی سائیڈ کی طرف ہو تو پھر اسے ادھر نہیں مڑنا چاہیے، کہ وہ تو پھر نماز میں جائز نہیں ہوتا۔ یہ روایت وسائل الشیعہ باب 3 ابواب قواطع الصلاۃ میں پائی جاتی ہے۔ اور دوسری روایت ہے عبد الملک کی امام صادق علیہ السلام سے عن الالتفات فی الصلاۃ یقطع الصلاۃ، نماز میں ادھر ادھر دیکھنے سے نماز ختم ہو جاتی ہے۔ فرمایا لا وما احب ان یفعل،
نماز ختم تو نہیں ہوتی لیکن میں ایسا کرنے کو پسند نہیں کرتا۔ یہ روایت بھی اسی باب میں ہے۔ اور ادھر ادھر دیکھنے کے بارے میں مکمل بحث تو پہلے اشارت سادس میں گزر چکی تھی۔ اگر انسان اتنا مڑ جائے کہ دائیں بائیں مڑ جائے یا پیچھے کی طرف مڑے تو پھر اس سے نماز میں خلل واقع ہوتا تھا، تو اس سے کم پھر مکروہ ہے۔ یہ جو روایت شہید ثانی نے پیش کی ہے لا صلاۃ لملتفت، اسے عبداللہ بن سلام نے نبی اکرم سے روایت کیا ہے۔ اس کا پورا متن یہ ہے لا تلتفتوا فی صلاتکم فانہ لا صلاۃ لملتفت، اپنی نماز میں ادھر ادھر توجہ نہ کرو کہ جو بندہ ادھر ادھر توجہ کرتا ہے تو اس کی نماز نہیں ہوتی۔ یہ یعنی سیاہ سیتہ وغیرہ کی روایت ہے۔ عمدۃ القاری جلد 3 صفحہ 53 پہ یہ روایت موجود ہے۔ وفی خبر آخر عنہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اسی طرح ایک اور روایت میں ہے جو نبی اکرم سے منقول ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبی اکرم پر اور آپ کی آل پر درود و سلام ہو۔ اما یخاف الذی یحول وجہہ فی الصلاۃ ان یحول اللہ وجہہ وجہ حمار، کیا اس شخص کو خوف نہیں آتا کہ جو اپنی نماز میں اپنا چہرہ ادھر ادھر پھیرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو گدھے کے چہرے کی طرح تبدیل کر دے۔ یعنی نہایت ہی مذمت ہے جو شخص اللہ خالق و مالک کی بارگاہ میں نماز کے لیے حاضر ہو اور وہ ادھر ادھر توجہ کر رہا ہو، چہرے کو ادھر ادھر موڑ رہا ہو۔ اتنا مذمت ہے کہ خوف ہے کہ اللہ اس کے چہرے کو گدھے اور حیوان کے چہرے کی طرح تبدیل کر دے۔ والمراد تحویل وجہ قلبہ كوجہ قلب الحمار فی عدم اطلاعہ علی الامور العلویۃ وعدم اکرامہ بالکمالات العلیۃ، اس کے چہرے کو گدھے کے چہرے کی طرح تبدیل کرنے سے مراد یہ ہے کہ اس کے دل کے جو شعور اور اس کا چہرہ ہے اس کو تبدیل کر دے، جیسے گدھے کا دل ہوتا ہے تو وہ بھی بلند مرتبہ معارف اور دین اسلام کی جو بلند پایا عقائد اور نظریات ہیں ان کو وہ جاننے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ خدا تعالیٰ نے کیا خوب فرمایا ہے اپنے قرآن پاک میں سورہ جمعہ میں کہ جن لوگوں کو کتاب دی گئی اور وہ اس کو نہیں پڑھتے اور اس پر عمل نہیں کرتے، اس کو نہیں سمجھتے، تو ایسے ہیں جیسے ان پر گدھوں پر جو ہے نا جی کتابیں لاد دی گئی ہوں۔ اسی طرح یعنی کہ ایک انسان کو اللہ نے عقل اور شعور سے نوازا، اسے اشرف المخلوقات قرار دیا، اسے علم اور کیا کہتے ہیں دانائی عطا کی، اور وہ کیا ہے خدا کی بارگاہ میں نماز میں حاضر ہو کر ادھر ادھر توجہ کرے، تو اس کی بھی اپنی قسمت کہتے ہیں۔ تو اس کے دل کو اللہ تعالیٰ پھر مس کرتا ہے اور اس کو جو بلند پایا عرفانی باتیں ہوتی ہیں ان سے محروم کرتا ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں جو خشک مزاج ہوتے ہیں، ہر چیز کو اپنے ذہن پر پرکھنا چاہتے ہیں، قرآن اور حدیث کو اس کے بلند مقام پر نہیں سمجھنا چاہتے، تو اس طرح ان کے ساتھ بھی پیش آتا ہے۔ وعدم اکرامہ بالکمالات العلیۃ، کیونکہ اس میں وہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ کمالات بلند کمالات کا اکرام کر سکے۔ نماز جو کہ نبی اکرم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور آپ نے فرمایا کہ مجھے دنیا میں جو چیزیں پسند آئیں ان میں سے ایک یہ ہے، اتنے فضائل اتنے مناقب اولیاء اللہ نے اس میں شہادتیں دی ہیں، اس کے لیے شہادتیں دی ہیں، اس کو بچانے کے لیے شہادتیں دی ہیں، تو یہ کیسا مومن اور کلمہ گو ہے جو نماز میں ادھر ادھر توجہ کرتا ہے۔
والتثاؤب بالحمز يقال تثاءبت ولا يقال تثاوبت قاله الجوہری۔ اس سے پہلے اگر اس کی بھی ہم بات کر لیتے، یہ جو روایت نبی اکرم سے منقول تھی کہ جو بندہ نماز میں ادھر ادھر توجہ کرتا ہے تو کیا اسے خوف نہیں آتا کہ اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو گدے کے چہرے کی طرح تبدیل کر دے۔ شہید ثانی نے اپنی کتاب اسرار الصلاۃ میں روایت نقل کی ہے، نبی اکرم سے منقول ہے، ان العبد اذا اشتغل بالصلاۃ جاءه الشیطان وقال له اذکر کذا اذکر کذا حتی یضل الرجل ان یدری کم صلی۔ جب کوئی انسان نماز شروع کرتا ہے تو شیطان اس کے پاس آتا ہے اور اس کو ورغلاتا ہے کہ فلاں چیز یاد کرو فلاں چیز یاد کرو، حتیٰ انسان بھول جاتا ہے کہ اس نے کتنی رکعتیں پڑھی ہیں۔ تو نبی اکرم نے فرمایا کیا وہ شخص جو نماز میں ادھر ادھر توجہ کرتا ہے اس کو خوف نہیں کہ اللہ اس کے چہرے کو گدے کے چہرے کی طرح تبدیل کر دے؟ تو یہ روایت بہار جلد 81 صفحہ 259 باب آداب الصلاۃ میں ہے، حدیث نمبر 58، اور یہ بھی غیر شیعہ روایات میں سے ہے، یعنی ان کے طرق سے نقل ہوئی ہے۔ شیعہ کی جو سندوں میں روایت آئی ہیں وہ اس طرح ہے۔ خضر بن عبداللہ کی روایت امام صادق علیہ السلام سے، اذا قام العبد الى الصلاة اقبل اللہ علیہ بوجہہ، جب کوئی انسان نماز کے لیے اٹھتا ہے تو اللہ اس کی طرف توجہ کرتا ہے، رحمت کی نگاہ کرتا ہے۔ فلا يزال مقبلا علیہ حتی یلتفت 3 مرات، اللہ تعالیٰ کی نظر رحمت اس پر رہتی ہے حتیٰ کہ 3 مرتبہ جب وہ ادھر ادھر توجہ کرے۔ فَإِذَا الْتَفَتَ 3 مرات أَعْرَضَ عَنْهُ، جب 3 مرتبہ ادھر ادھر توجہ کرے تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اس سے یعنی نظر رحمت پھیر لیتا ہے۔ وسائل الشیعہ باب 32 ابواب قواطع الصلاۃ۔ ابو البختری کی روایت امام جعفر صادق علیہ السلام سے، آپ نے اپنے والد کے ذریعے اپنے دادا امام علی علیہ السلام سے روایت کی، الالتفات فی الصلاۃ اختلاس من الشیطان، نماز میں توجہ کا ادھر ادھر جانا شیطان کا دھوکا ہے اور اس کا کیا ہے، مخفی حربہ ہے۔ فَإِيَّاكُمْ وَالِالْتِفَاتَ فِي الصَّلَاةِ، نماز میں ادھر ادھر توجہ کرنے سے بچو۔ فَإِنَّ اللَّهَ مُقْبِلٌ عَلَى الْعَبْدِ إِذَا قَامَ فِي الصَّلَاةِ فَإِذَا الْتَفَتَ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَا ابْنَ آدَمَ عَمَّنْ تَلْتَفِتُ 3 فَإِذَا الْتَفَتَ الرَّابِعَ أَعْرَضَ اللَّهُ عَنْهُ۔ جب انسان نماز کے لیے اٹھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف نظر رحمت کرتا ہے، جب وہ ادھر ادھر توجہ کرتا ہے تو خدا تعالیٰ فرماتا ہے فرزند آدم کس سے تو 3 مرتبہ ادھر ادھر توجہ کر رہا ہے؟ جب 4تھی مرتبہ ادھر ادھر توجہ کرے تو اللہ تعالیٰ بھی اپنی نظر رحمت پھیر لیتا ہے۔ باب 32 میں ہے۔ ابن قداح کی روایت ہے، امام صادق علیہ السلام نے اپنے والد سے اور آپ نے امام علی علیہ السلام کا فرمان نقل فرمایا، للمصلی 3 خصال، نماز گزار کے لیے 3 صفات ہیں، ملائکہ حافین من قدمیہ الی اعنان السماء، ملائکہ اس کو گھیر لیتے ہیں اس کے قدموں سے آسمانوں تک، والبر ینتصر علیہ من راس الی قدم، نیکی ہی نیکی اس کو گھیر لیتی ہے سر سے پاؤں تک، وملک عن یمینہ وعن یسارہ فاذا التفت قال رب تبارک وتعالی الی خیر منی تلتفت یا ابن آدم لو یعلم المصلی من یناجی من فتل، فرشتہ اس کے دائیں بائیں جو ہے نا جی اس کو گھیرتا ہے، جب وہ ادھر ادھر توجہ کرے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجھ سے کوئی بہتر مل گیا جس کی طرف تم توجہ کر رہے ہو فرزند آدم۔ اگر نماز گزار کو معلوم ہوتا کو کس سے سرگوشی اور راز کی باتیں کر رہا ہے تو ہرگز وہ ادھر ادھر توجہ نہ کرتا۔ تو یہ ہے باب 32 کی حدیث 3۔ تو بہرحال اس میں متعلقہ روایتیں بھی آ گئیں۔ تو تصاؤب، نماز کے اندر جماعیاں لینا اور جناب سستی کا اظہار کرنا بھی کیا ہے، نماز کے ادب کے خلاف ہے۔ تصاؤب نیند کے غلبے سے جو حالت ہو جاتی ہے اور جماعیاں لینے لگتا ہے انسان، اس کو کہتے ہیں۔ اب نماز کے اندر اگر یہ حالت ہو جائے انسان کی پھر ہے تو اس کی بھی خیر۔ یقالو تصاعب، تو اس کو تصاؤب پڑھنا ہے، تصاوب نہیں پڑھنا، واو کے ساتھ نہیں پڑھنا۔ کہا جاتا ہے تصاعب تو مجھے جماعی آئی، ولا یقال تصاوب، تو یہ نہیں کہا جا سکتا واو کے ساتھ تصاوب تو،
قالہ الجوہری، لغت عرب کی، لغت قرآن و حدیث کی بہترین جو کتابیں ہیں، مختلف علماء نے مختلف ادوار میں لکھی ہیں، ان میں سے ایک ہے اسماعیل جوہری کی کتاب، یہ نیشا پوری عالم تھے، صحاح اللغہ، نہایت عمدہ کتاب ہے اپنے باب میں۔ امام صادق علیہ السلام کے دور کے جو تھے خلیل بن احمد فراہیدی، جنہوں نے قرآن پہ بھی کام کیا، ان کی جو ہے کتاب العین ہے۔ اسی طرح مختلف علماء نے لسان العرب ابن منظور افریقی کی، قاموس فیروز آبادی کی ہے، اور فیومی کی مصباح منیر ہے، اور مجمع البحرین کتاب ہے طریحی کی، الطراز علی خان مدنی کی، لکھنؤ میں یا ادھر حیدرآباد دکن وغیرہ میں کافی عرصہ رہے۔ اور دور حاضر میں ایک اور بہت بڑی جو لغت ہے مرتضی زبیدی کی، وہ کتاب کا نام ہے، اسی فیروز آبادی کی کتاب کی شرح تاج العروس، 20 ضخیم جلدوں میں ہے۔ اچھا، ایک کتاب کا خصوصی ذکر کروں، جمہرۃ اللغہ، اس نے تو 2/3 لغت کو کم کر دیا ہے، یعنی ایک لفظ ہے اس کو 3 ہر طریقے سے اس کا اشتقاق کبیر صغیر بنا کے اس کا معنی بتاتا ہے۔ مثال کے طور پر سافر یسافرو، سفر کرنا، ادھر سین کے باب میں، اسی جگہ پھر اس کا رافس یارفسو شاید لات مارنے کے معنی میں ہوتا ہے، اور فسر یفسر تفسیر کرنے کے معنی میں ہوتا ہے، یا فسرت المرأة وجہہا، یعنی کہ عورت جب اپنے چہرے سے نقاب ہٹاتی ہے۔ تو یہ جو لغات ہیں، ہر لغت کا ایک اپنا طریقہ کار ہے۔ لسان العرب، کتاب العین، اور ازہری کی بھی ایک بہت مشہور لغت ہے۔ ہمارے لوگ کیا کرتے ہیں، یہ سارے علمی خزانے کو چھوڑ کے ادھر جناب علی ایک کتاب ہے الویس معلوف عیسائی نے لکھی ہے، اس کو جا کے ان کو پڑھتے ہیں، کیونکہ اس کا ترجمہ وغیرہ ہو گیا ہے۔ نہیں تو قرآن و سنت کو سمجھنا ہے تو اس کے لیے ہمیں قدیم منابع لغت کی طرف جانا پڑے گا۔ تو بہرحال یہ جوہری کی پرانی کتاب ہے۔ ایک اور بھی یاد آ رہا ہے، ابن فارس، اس کی کتاب بہت اہم ہے اپنے باب میں، کیونکہ وہ ہر لفظ کے اصلی معنی تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے۔ موجم مقاییس اللغہ، وہ بھی نہایت اہم ہے۔ تو بہرحال شہید ثانی نے جوہری کی کتاب سے تصاؤب اور تصاوب میں فرق کو بیان کیا ہے۔ تصاؤب لفظ ہے جمائی کے لیے، تصاوب نہیں ہے۔ والتمتی بھی مکروہ ہے، جمائی لینا بھی نماز میں مکروہ ہے، تمتی بھی مکروہ ہے۔ وہو مد الیدین، ہاتھوں کو پھیلانا اور ہاتھوں کو جنالی کھینچنا، اس طرح کی بات کرنا، یہ مکروہ ہوتا ہے۔ فعن الصادق علیہ السلام، امام صادق علیہ السلام سے منقول ہے، انہما من الشیطان، جمائی لینا نماز میں اور ہاتھوں کو پھیلانا یہ شیطانی عمل ہے۔ تو وقت بھی اینڈ پہ پہنچ رہا ہے، تو ان کے بارے میں روایات کی طرف اشارہ کر دیا جائے۔ بزنتی کی روایت ہے امام رضا علیہ السلام سے، التثاؤب من الشیطان والعطسۃ من اللہ عز وجل، جمائی لینا نماز میں شیطانی عمل ہے اور چھینک آنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ یہ روایات باب 11 میں موجود ہیں، ابواب قواطع الصلاۃ میں۔ صحیح زرارہ بن آیون کوفی امام باقر علیہ السلام سے، اذا قمت فی الصلاۃ فعلیک بالاقبال علی صلاتک ولا تتثاءب ولا تتمطی، جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہو تو نماز کی طرف فول توجہ کرو اور جماعی اور ہاتھ پھیلانے والے عمل نہ کرو۔ فضیل بن یسار کی روایت امام باقر و امام صادق علیہ السلام میں سے ایک سے، انہو قال فی الرجل یتثاءب و یتمطی فی الصلاۃ قال هو من الشیطان ولا یملکہ، جو شخص نماز میں جمائی لیتا ہے اور ہاتھوں کو پھیلاتا ہے، فرمایا یہ شیطانی عمل ہے اور شیطان اس پر غلبہ نہیں کرتا، یہ اس کی پیروی کرتا ہے۔
صحیح حلبی بھی ہے امام صادق علیہ السلام سے، سألتہ عن الرجل يتثاءب في الصلاة ويتمطي قال هو من الشیطان ولن يملكه۔ نماز میں جو شخص جمائی لیتا ہے، ہاتھوں کو پھیلاتا ہے، گویا کہ انگڑائی لینے کے معنی میں ہوگا یہ، تو یہ شیطانی عمل ہے اور وہ اس پر غلبہ نہیں کرتا، یہ اس کی پیروی کرتا ہے۔ اور اس طرح جو ہے ان کی مذمت وارد ہوئی ہے۔ یہاں پر چند کتابوں کی طرف اشارہ کر دوں، نماز واجب تو جو ہے اس کے آداب پر بہت زیادہ نبی اکرم اور اہل بیت کی روایات ہیں اور علماء نے اس پر کتابیں لکھی ہیں۔ ایک کتاب خود اسرار الصلاۃ شہید ثانی کی ہے، نماز کے راز، آداب نماز امام خمینی کی، اور کتنے علماء کی کتابیں ہیں جو نماز کے آداب وغیرہ کے بارے میں ہیں۔ تو جب انسان نماز پڑھنا شروع کرتا ہے اور اس کے واجبات وغیرہ کو سیکھتا ہے تو اسے اس کے آداب پر بھی کام کرنا چاہیے۔